بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوست بزرگوں، آج ہم قربانی کے سلسلے میں چند مسائل معلوم کریں گے جن کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور ان کی عمریں کیا ہیں اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، بکری، جس کے ضمن میں پالتو بھیڑ، دمبا، مینڈھے وغیرہ بھی شامل ہیں، ان کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، اونٹ، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، گائے، جس کے ضمن میں بھینس بھی شامل ہیں۔ بھینس بھی گائے کی قسم ایک جانور ہے، لہٰذا اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی عمریں کیا ہیں؟ نمبر 1، بکرا بکری 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو، البتہ دمبا یا بھیڑ اگر فربا اور صحت مند ہو تو 1 سال سے کم بھی ہو، اس کی قربانی درست ہے، جبکہ 6 مہینے سے زائد ہوں۔ نمبر 2، بھیڑ اگر صحت مند ہو اور دیکھنے میں بڑا لگتا ہو تو 6 مہینے کا بھی کافی ہے۔ نمبر 3، گائے بھینس 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں تب ان کی قربانی جائز ہے، اگر 1 دن بھی کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹ، اس کی عمر ہے کہ 5 سال مکمل ہو چکا ہو۔ اسی طرح یہ جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، لیکن عیب دار جانور کی قربانی وہ کیا کیا ہیں؟ جیسے سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی، جس جانور کا سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2، جس جانور کی پیدائشی سینگ ہی نہ ہو، یعنی جس جانور کی پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن ہی میں اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہے۔ کان کٹے جانور کی قربانی، اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بغیر کان والے جانور کی قربانی، جس جانور کی کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اندھے جانور کی قربانی، جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح پوپلے جانور کی قربانی، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا کہ اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوں، اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی، زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر دم کا معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بغیر دم والے جانور کی قربانی، جس جانور کی پیدائشی طور پر دم ہی نہ ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی درست ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ دوست بزرگوں، یہ ان جانوروں کی قربانی کا بیان چل رہا ہے
جن کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے اور ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی، جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر نہ رکھ ہی سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ خشک تھن والے اور تھن کٹے جانور کی قربانی، بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ حاملہ جانور کی قربانی، گابھن جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ اس کی ولادت کا وقت قریب ہو۔ خصی جانور کی قربانی، خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے۔ نجاست خور جانور کی قربانی، جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ نہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا، اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا لیکن بعد میں عیبدار ہو گیا تو مالدار پر اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے۔ اگر فقیر ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے۔ قربانی کے وقت جانور عیبدار ہو گیا، جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے عیبدار ہو گیا تو اس کی قربانی میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوست بزرگوں، یہ ان جانوروں کا تذکرہ تھا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے موجود ہیں، اسی کے مد نظر آپ اپنی قربانی کے جانور خریدیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔